عالمی انسانی حقوق کی صدی کے دعوے بلوچستان میں کوکلے ہو چکے وائسوار بلوچ مسنگ پرسن ہرنائی میں پرامن و نہتے لوگوں پر فائرنگ قابل تشویش ہے رکن پاکستان بار کونسل آج اگست کی 15 تاریخ ہے دن پیر اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر شپ و شبات بلوچ لاپتہ افراد کے بھوک ہڑتالی کیمپ کو 4729 دن ہو گئے نیشنل پارٹی خواتین ونگ کی صوبہ جنرل سیکریٹری کلثوم نیاز شیرین بی بی اور دیگر نے کیمپ جا کر اظہار یکجہتی کیا وائسوار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ مقتدر قوتوں نے اپنی تمام تر توانائیاں بلوچ نسل کشی پر صرف کر دی ہیں جس کا تسلسل تاحال جاری ہے لاکھوں بلوچوں کو بے گھر کرنے ہزاروں کو عقوبت خانوں میں جبری بند رکھنے بلوچ سماج میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کا جبری اغوا اور ان کو انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنا کر ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے جیسے انسانیت سوز واقعات ہو رہے ہیں ماما قدیر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ وہ وائسوار بلوچ مسنگ پرسنز کے توسط سے دنیا کے ہر فورم پر جبر کے خلاف آواز اٹھائیں گے موجودہ صدی کو انسانی حقوق کی صدی قرار دینے والے عالمی انسانی حقوق کے علمبرداروں کو بلوچستان کی صورتحال نظر نہیں آ رہی عالمی انسانی حقوق اور میڈیا کی رپورٹ سمیت عالمی فورمز پر اٹھائی جانے والی آواز کے بعد اقوام متحدہ سمیت عالمی انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک کی مجرمانہ خاموشی ان کے کردار کی عکاس ہے اس تشویشناک صورتحال کے رہتے ہوئے بلوچستان میں عالمی انسانی حقوق کے دعوے کوکلے ہو چکے ہیں جس کے رد عمل میں عالمی انسانی حقوق پر بلوچستان میں جبر اور عالمی اداروں کی مجرمانہ خاموشی کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے ہب بارش کا پانی گھروں میں داخل لاتعداد مکان زمین بوس علاقہ مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور حالیہ بارشوں کی وجہ سے ہونے والے نقصانات اور بارش کے رک جانے کے بعد بھی فیکٹری ایریا سے پانی محلے کی گلیوں اور گھروں میں اتنی تیزی سے داخل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے گھروں کی چھاڑ دیواریاں اور لاتعداد مکان زمین بوس ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے علاقہ مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں غریب لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں اور ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ حال پوچھنے تک نہیں آیا نہ کوئی مدد کی اس موقع پر نیشنل پارٹی تحصیل ہب کے صدر روشن علی چتوئی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت اس مشکل کی گھڑی میں عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے ضلع لسبیلا کے نمائندوں نے پورے لسبیلا کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے لسبیلا کے مین شاہراہوں کی پلیں کچھ تو مکمل گر چکی ہیں کچھ ڈیمیج ہو چکی ہیں لسبیلا سمیت تحصیل ہب کی سڑکیں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں گاڑیاں تو دور کی بات پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا ہے لوگوں کی زندگی اجیرن بن چکی اتنی مشکلات ہونے کے باوجود ان کی کھانوں پر جھون تک نہیں رینگتی انہوں نے کہا ہے کہ اب عوام کو اپنے طبقے کے لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں تک رسائی حاصل کرنی ہوگی اس کے بعد ہی عام آدمی کو اپنے حقوق تک رسائی حاصل ہوگی بلوچستان میں بارش اور سیلاب سے مزید 11 افراد جاں بحق تعداد 199 ہو گئی بلوچستان میں جاری بارشوں اور سیلاب کے باعث مزید 11 افراد جاں بحق اموات کی تعداد 199 جبکہ زخمیوں کی تعداد 81 ہو گئی ہے صوبے میں 19,000 سے زائد مکانات بھی متاثر ہو چکے ہیں محکمہ پی ڈی ایم میں بلوچستان کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اتوار کو موسیٰ خیل سے 10 جبکہ قلعہ عبداللہ سے 1 اموات کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 199 ہو گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں 3 افراد کے زخمی ہونے کے بعد مجموعی طور پر زخمی ہونے والوں کی تعداد 81 ہو گئی ہے رپورٹ کے مطابق قلعہ عبداللہ میں 30 مکانات مکمل جبکہ 15 جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں جبکہ کوہلو میں 10 مکانات مکمل اور 15 جزوی طور پر متاثر ہوئے اسی طرح ڈیرہ بگٹی میں بھی 5 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے جس کے بعد صوبے میں سیلاب اور بارشوں کے باعث تباہ ہونے والے مکانات کی تعداد 19,762 ہو گئی ہے ان میں سے 5,107 مکمل جبکہ 14,660 جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں محکمہ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق صوبے میں سیلاب کے باعث 1,07,377 مویشی ہلاک 690 کلومیٹر روڈ اور 18 پل تباہ ہو چکے ہیں رپورٹ کے مطابق سبی دکی موسیٰ خیل میں سیلابی صورتحال رہی جبکہ قلعہ عبداللہ کوئٹہ سبی کوہلو کے مختلف علاقوں میں مزید امدادی سامان بھی روانہ کر دیا گیا ہے
پنجگور میں ٹیچنگ اسپتال کی رہائشی کالونی میں ہینڈ گرنیڈ حملہ۔ پنجگور ٹیچنگ اسپتال کی رہائشی کالونی پر ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق گرنیڈ میدانی علاقے میں گر کر پٹ گیا۔ گرنیڈ پٹنے کی آواز دور دور تک سنی گئی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس حوالے سے پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ سنجاوی میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، 6 افراد زخمی۔ سنجاوی میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے 6 افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا تبادلہ بھائیوں کے درمیان زمین کے تنازع پر ہوا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سنجاوی لیویز موقع پر پہنچ گئی، حالات کنٹرول میں کر لیا اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں پر 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مزید کارروائی سنجاوی لیویز کر رہی ہے۔ خضدار میں ٹریفک حادثہ، ایک شخص جاں بحق، ایک شدید زخمی۔ خضدار چکو کے ایریا میں تیز رفتار پک اپ اور موٹر سائیکل میں تصادم۔ پک اپ تیز رفتاری کے باعث گہری کھائی میں گر گئی، جس سے پک اپ ڈرائیور موقع پر جاں بحق جبکہ موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا۔ جاں بحق شخص عبدالعزیز عرف جوگی کا تعلق سوراب سے ہے اور زخمی شخص کا تعلق خضدار باغبانہ سے ہے۔ کوئٹہ میں کان میں دم گھٹنے سے 4 کان کن جاں بحق ہو گئے۔ کوئٹہ کے علاقے سرا غرگئی کے قریب کان میں دم گھٹنے کے باعث 4 کان کن جاں بحق ہو گئے، جن میں 2 کی شناخت محمد خان اور فضل الرحمان ولد سرور خان جبکہ 2 کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ جاں بحق افراد کی میتیں سول اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ ہرنائی میں پرامن و نہتے لوگوں پر فائرنگ قابل تشویش ہے۔ پاکستان بار کونسل کے رکن منیر احمد کاکڑ ایڈوکیٹ نے اپنے جاری کردہ بیان میں ہرنائی میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے مظاہرین پر فائرنگ کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین اور قانون کو رونتے ہوئے اہلکاروں نے نہتے لوگوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا، جس میں ایک شخص جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ یوں سر عام قانون کی خلاف ورزی اور نہتے لوگوں کو نشانہ بنانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے سے ہی ملک میں آئین و قانون کا بول بالا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہرنائی کے پرامن عوام پر گولیاں چلانا انسانی حقوق اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ پرامن و نہتے لوگوں پر فائرنگ کے واقعات قابل تشویش ہیں۔ ریاست ماں کی مانند ہے، لیکن اگر اس کے ادارے غیر آئینی اقدام کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ فوری طور پر ہرنائی فائرنگ واقعے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ عوام میں پائی جانے والی تشویش کو ختم کیا جا سکے۔ گاڑی مالکان اگلے ہفتے تک بارڈر جانے کی زحمت نہ کریں، پنجگور ضلعی انتظامیہ۔ پنجگور ضلعی انتظامیہ نے اپنے ایک پریس ریلیز میں تمام گاڑی مالکان سے کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے تک بارڈر جانے کی زحمت نہ کریں، کیونکہ بارڈر کی دوسری جانب ایران میں کام چل رہا ہے اور ایرانی حکام نے مزید 1 ہفتے تک پاکستانی گاڑیوں کو اپنی حدود میں داخل ہونے پر معذرت کر لی ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق جو گاڑی مالکان اپنی تاریخوں پر جھرک جانا چاہتے ہیں وہ اب مزید 1 ہفتہ انتظار کریں تاوقت کہ ایران کی طرف سے کلیئرنس آ جائے۔ ضلع انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ جو ہی ایرانی حکام کی طرف سے کلیئرنس آ جائے گا تو ضلع انتظامیہ گاڑی مالکان کو اطلاع دے گی۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ کویت کا ایران میں 6 برس بعد سفیر تعینات۔ کویت نے 6 سال کے بعد دوبارہ ایران میں اپنا سفیر تعینات کر دیا ہے، جس کا اعلان دونوں ملکوں نے اتوار کو جاری ایک بیان میں کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ کویت کے سفیر بدر عبداللہ المنائخ نے ہفتے کو تہران میں ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کو اپنی اسناد سفارت پیش کیں۔ کویت کی وزارت خارجہ نے بھی المنائخ کو ایران میں سفیر مقرر کرنے کی تصدیق کی ہے، جبکہ ایران کا سفیر پہلے ہی کویت میں موجود ہے۔ واضح رہے کہ کویت نے سعودی عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 2016 میں تہران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا، تاہم اب ایران میں سفیر کی تعیناتی کا یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سنی مسلم دنیا کی ایک اہم طاقت سعودی عرب شیعہ مسلک کے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے جنوری 2016 میں اس وقت ایران سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے تھے جب سعودی عرب میں ایک ممتاز شیعہ عالم کو پھانسی دیے جانے کے بعد ایرانی مظاہرین نے ایران میں سعودی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا تھا۔ کویت نے سعودی عرب سے اظہار یکجہتی کے طور پر ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا اور دیگر خلیجی ممالک
نے بھی سعودی عرب کی حمایت میں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کی سطح کم کر دی تھی۔ کویت نے اپنے بڑے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات متوازن رکھنے کی خارجہ پالیسی کے تحت تہران کے ساتھ نسبتاً اچھے تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ متحدہ عرب امارات بھی برسوں کی دشمنی ختم کرنے کے لیے ایران میں اپنا سفیر تعینات کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ خطے کے اسلامی ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں بہتری کا یہ سلسلہ گزشتہ سال سعودی عرب اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کے بعد شروع ہوا ہے۔ عراق کی ثالثی میں دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کے 5 ادوار ہو چکے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ امریکی قانون سازوں کا ایک اور وفد تائیوان کے دورے پر۔ امریکی کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورے کے بعد چین کی سخت ردعمل کے باوجود چند مزید امریکی قانون ساز تائیوان کے لیے امریکی حمایت کی توثیق کے مقصد سے تائپے کا دورہ کر رہے ہیں۔ تائیوان کی صدر سائی اینگ وین نے تائپے کے دورے پر آئے امریکی کانگریس کے 5 رکنی وفد سے پیر کے روز ملاقات کی ہے۔ امریکی کانگریس کا یہ وفد ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان کے متنازعہ دورے کے 12 دن بعد ہی اتوار کو تائپے پہنچا۔ اس کا مقصد تائیوان کے لیے امریکی حمایت کی مزید توثیق بتایا گیا ہے۔ تائیوان کی صدر سائی اینگ وین اور وزیر خارجہ جوزف وو نے امریکی ایوان کانگریس کے وفد کو تائیوان آنے کی دعوت دی تھی۔ تائیوان کی وزارت خارجہ نے اس نئے وفد کے دورے کو تائپے اور واشنگٹن کے درمیان گرم جوش تعلقات کی ایک اور علامت قرار دیا۔ امریکی وفد نے پیر کی صبح تائیوان کی صدر سے بات چیت کے لیے ملاقات کی، تاہم تائیوان کی میڈیا نے اس حوالے سے تفصیلات جاری نہیں کیں۔ اس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جیسا کہ چین خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہا ہے، امریکی کانگریس نے ایک بار پھر سے تائیوان کا دورہ کرنے کے لیے ایک اہم وفد کا اہتمام کیا ہے۔ اس سے ایک ایسی دوستی کا مظاہرہ کیا گیا ہے جو چین کی دھمکیوں اور دھوند سے خوفزدہ نہیں ہے، اور یہ تائیوان کے تئیں امریکہ کی مضبوط حمایت کو اجاگر کرتا ہے۔ چین تائیوان کو اپنا ہی ایک الگ ہو جانے والا صوبہ سمجھتا ہے، اور 2 ہفتے قبل جب نینسی پیلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تھا تو اس نے اس پر سخت غصے کا اظہار کرنے کے لیے جزیرے کے آس پاس اب تک کی سب سے بڑی فوجی مشقیں شروع کی تھیں، جو اب بھی جاری ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے تکنیکی معاون تھے عمر کریم بلوچ اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔